لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، تو اس میں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اہم عمل قربانی، حج اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا ذبح کرنے کا واقعہ، ہجرت کا واقعہ بہت اہم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے اور ہم کو یہ حکم دیا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو، یعنی ابراہیم علیہ السلام جیسا انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے اور دنیا کی ساری رکاوٹوں کو دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کیسی تکلیفیں اٹھائی ہے، یعنی ان کو تم رول ماڈل بناؤ، ان کو کیا کرو، تم رول ماڈل بناؤ، ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في إبراهيم لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے گائیڈنس ہے، تمہارے لیے رہنمائی ہے، ان کے واقعے سے تم کو بہت ساری چیزیں ملتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 25 سورتوں کے اندر 25 سورتوں کے اندر ان کا نام لے کر کے ایک 63 مرتبہ 63 مرتبہ ان کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو آپ اندازہ لگائیے وہ کتنے محبوب پیغمبر ہوں۔
ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کا تذکرہ 63 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا، اپنے دوستی کے لیے چن لیا، سلیکٹ کر لیا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو، انسان سے اللہ تعالیٰ دوست، ایک انسان سے اللہ تعالیٰ دوستی کا اعلان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام انسان بھی ہے اور نبی بھی ہے اور نبیوں کا باپ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، ان کے صفات اور ان کی آزمائشیں سارے جو ہے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ الگ الگ سوروں کے اندر، اور خود سورہ ابراہیم کے اندر بھی یعنی انہی کے نام سے ایک سورہ ہے، سورہ ابراہیم۔ تو ان کے کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ، پہلی صفت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کان امۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جماعت تھے، ایک جماعت، اکیلا آدمی ایک جماعت، اللہ تعالیٰ اکیلے آدمی کو ایک جماعت بول رہے ہیں۔ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا بول رہے ہیں؟ کانا امتن، ایک امت، ایک جماعت کی طرح تھے وہ۔ کیا مطلب ہے جماعت کی طرح؟ مطلب ہے کہ ایک جماعت مل کر جو کام کرتا ہے، ایک جماعت مل کر جو کام کرتی ہے، اس جماعت کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے نے وہ کام کیا ہے جو ایک جماعت مل کر کے کام کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے نے جو ہے ایک جماعت کا کام کیا ہے، اتنا اونچا مرتبہ ہے ان کا، اتنی محنت کیے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کانا امتن، پوری جماعت مل کے ایک کام کرنے کے لیے سوچتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اکیلے جو ہے ایک جماعت کا کام انہوں نے کیا ہے، کیونکہ پیدا ہوئے تو مشرک باپ کے گھر میں، مشرک لوگوں کے گھر میں آپ پیدا ہوئے، تو جیسے جو ہے باپ کو انہوں نے دعوت دی اپنے، یا ابتی لما تعبدون، اے ابا جان آپ جو ہے کن لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں، کن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں؟ تو اس وقت جو ہے انہوں نے وارننگ دیا، آزر نے بیٹے کو وارننگ دیا، لأرجمنک، میں تجھے پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا، مرڈر کر دوں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، تم میرے پاس سے چلے جاؤ، بہت دور چلے جاؤ، بہت دنوں کے لیے یعنی میرے قریب مت رہو تم۔ باپ کو دعوت دیے تو باپ جو ہے بیٹے کو بول رہے ہیں کہ میں تم کو مار دوں گا، تم میرے گھر سے چلے جاؤ۔ تو بھی جو ہے اللہ کا حکم چھوڑے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا چھوڑ دیے، اللہ کی عبادت چھوڑ دیے، گھر سے محروم ہو گئے، خاندان سے محروم ہو گئے، رشتہ داروں سے محروم ہو گئے، گاؤں سے محروم، نکال دیا گیا ان کو گاؤں سے، تمہیں یہاں رہنے نہیں، اب تمہیں رہنا ہے ہم جیسے کر رہے تمہیں ویسا کرے تو رہو، تمہیں نیا کر دوں بولے تو یہاں نہیں رہنا، نئی نئی باتیں کی دعوت مت دو تم۔ تو ابراہیم علیہ السلام
اپنے وطن کو قربان کر دیے، اپنے خاندان کو قربان کر دیے، اپنے کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اتنی بڑی قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ اپنا گھر چھوڑ سکتا ہے؟ اپنا خاندان چھوڑ سکتا ہے؟ اپنا گاؤں کو چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام ایک جماعت، ایک امت تھی۔ اپنے آپ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جماعت کی طرح تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، یعنی اللہ تعالیٰ جو بولتے ہیں اس کو کرنے میں چوما چرا نہیں بولتے، یعنی ایک کہیں کو بولے تمہیں دوسرا کیا تو بولو، یہ میرے سے ہوتا نہیں۔ جیسے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو مکے میں چھوڑنے کے لیے کہا گیا۔ جنگل میں، مکہ اس وقت ہے، اس وقت نہیں تھا، وہ جنگل چٹیل میدان تھا۔ اس وقت جیسے اللہ کا حکم ہوا وہاں چھوڑنا ہے، اب کوئی جو ہے بہانہ تلاش کیے نہیں، کوئی اعتراض کیے نہیں، کیا ہے تمہیں وہاں چھوڑنے، کئی کو بول رہے کیا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے، کئی کو تو ہمارے کو ایسا پریشان کر رہے، کئی کو تو ہمارے کو پریشان کر رہے، ہمیں ملے گیا تمہارے کو پریشان کرنے کے واسطے؟ کون بھی ملے نہیں کیا؟ ہمارے بھی بچے ہونا، اللہ سے نہیں بولے، اللہ نے کہا بیوی بچوں کو چھوڑ کر آؤ، بس چھوڑ کر آ گئے۔ اتنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کو ماننے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، قانتا للہ حنیفا، اللہ کی اطاعت کرنے والے ابراہیم علیہ السلام۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ان کو، بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ذبح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بیت اللہ تعمیر کرو، بس شروع کر دیے کام۔ ہم ہے تو نماز پڑھو تو کیا جی ہمارا خالی نہیں ہے، ہمیں خالی ہے تو پڑھنے کا، خالی کہاں ہے، ٹائم کہاں ہے ہمارے پاس؟ نماز پڑھنا ہے نا، اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے نماز کا حکم دیا ہے، لیکن ہم کو پوچھے تو کیا جی نماز نہیں، ٹائم ملنے حضرت، ٹائم کہاں ہے، بہت مشکل ہے ہمارا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جو بھی اللہ کا حکم آیا ہے اس میں جو ہے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ہے اصل ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست بنایا۔ تو جو اللہ کا حکم مانتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کے لیے کہا ہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آج بھی اس کو اپنا دوست بنانے کے لیے تیار ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ انہوں نے کر کے دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب، اپنا مقرب اور اپنا محبوب بندوں میں شامل کیا ہے اور اپنا دوست بنایا ہے۔ تو آج بھی اگر تم بھی اپنا اللہ کا، یعنی اللہ تم کو دوست بنا، یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم کو اپنا دوست بنائے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا دوست بنا لے گا۔ ایسے ہی تھوڑی دوست بننے ہو، دوستی بنانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا، اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنا مال بھی لگایا اللہ کے لیے، اپنا سارا مال لگایا، یہاں تک کہ ان کو جب جو ہے آگ میں ڈالنے لگے
ان کو اللہ کے لیے آگ میں بھی جانا، یعنی اپنی جان کو قربان کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ اب جو ہے میرا جان مانگ رہے ہیں، میرا امتحان ہے اس میں، تو بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ قانتاً، مطیع، فرما بردار، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اور حنیفہ، سب لوگوں سے کٹنے والے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، سارے اسباب سے کٹنے والے، ساری چیزوں سے کٹنے والے، سارے خاندان سے، اپنے خاندان سے کٹ گئے، رشتہ داروں سے کٹ گئے، بادشاہ سے کٹ گئے، باپ سے کٹ گئے، ماں سے دور ہو گئے، سارے لوگوں سے کٹ گئے اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کی ایک خصوصیت ہے حنیفہ، اللہ کی طرف یکسو ہو کر اللہ سے جڑنے والے، اپنا رخ جو ہے صرف اللہ کی طرف کرنے والے۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جو ہے فرشتے آئے، ہوا کا فرشتہ آیا اور ان کو کہا ہے ابراہیم اگر آپ حکم دیں گے تو میں جو ہے ہوا کے ذریعے سے آگ کو بجھا دوں گا۔ پھر پانی کا فرشتہ آیا، اے ابراہیم آپ آرڈر کر دیجئے، میں جو ہے پانی اتنا برساؤں گا آگ بجھ جائے گی۔ اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ تم اپنے سے آئے ہو یا اللہ نے تم کو بھیجا ہے؟ کہا کہ نہیں، اپنے سے آئے ہیں ہم، اللہ نے نہیں بھیجا ہے۔ جب اللہ نے بھیجا نہیں ہے تو پھر تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ لے گا، میرا اللہ مجھے بچائے گا، میرا اللہ مجھے سلامت رکھے گا۔ تو ساری مددوں سے جو ہے کٹ گئے، فرشتوں کی مدد بھی نہیں لیے۔ اے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے، کسی کی مدد نہیں چاہیے، مجھے اللہ، میرے اللہ مجھے مدد کرے گا۔ تو جب جو ہے یہ سچویشن اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جو ہے فرشتوں کی مدد بھی ابراہیم نے انکار کر دیا ہے، تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اپنا مدد کر کے دکھایا اور کہا کہ قل یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا، سلامت بن جائے۔ یعنی ڈائریکٹ جو ہے اللہ سے ڈائریکٹ ان کا کنیکشن تھا، اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن، اس کو بولتے ہیں حنیفہ، اللہ کی طرف یکسو ہو کر اللہ سے لنک لگائے ہوئے تھے۔ مخلوق کا لنک ختم، سب مخلوق کے سارے اسباب ختم، خالق سے انہوں نے اپنا لنک جوڑ لیا تھا، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام بہت اونچا ہے، درست بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان کی ایک خصوصیت ہے، کیونکہ یہودی بھی جو ہے کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی بولتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اور مکے کے مشرکین بھی بولتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، حالانکہ تینوں کے اندر شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کے ہے بول رہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام تم لوگ شرک کر رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام شرک سے پاک تھے، شرک نہیں کرتے تھے، ہر طرح کے شرک سے پاک صاف تھے۔ تو شرک جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تمام شرک کے سارے راستوں کو بند کر دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ تو آج 21 جون ہے، 21 جون میں یوگا ڈے منایا جاتا ہے، انٹرنیشنل یوگا ڈے۔ یہ بھی جو ہے شرک کی ایک قسم ہے، ایک ورزش ہے۔ کیوں؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ
یوگا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی کتاب کی تعلیم ہے، گیتا کی تعلیم ہے، گیتا میں اس کا حکم ہے، اور ان کے لوگ سادھو سنت اور ان کے پجاری اور ان کے بڑے لوگ جو مٹھوں کے اندر بیٹھتے ہیں، وہ لوگ جو ہے اس عمل کو کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا عمل ہے، ان کا اپنا عمل ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو پڑھا جاتا ہے، شلوک پڑھے جاتے ہیں اس کے اندر، اور وہ جو یوگا کیا جاتا ہے خاص کر کے سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت، اور اس میں جو ہے گویا کہ سوریہ نمسکار بھی ہوتا ہے، جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، مخلوق کی عبادت کرنا لازم آ رہا ہے۔ اس میں شلوک بھی جو پڑھے جاتے ہیں اس میں جو ہے شرکیہ الفاظ ہیں، اور یہ مکمل جو ہے غیروں کا طریقہ ہے، مکمل غیروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کے لیے اس کا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہے اس کے فائدے ہیں، اس کا یہ ہے وہ ہے، حالانکہ وہ ایک جو ہے ان کا اپنا عمل ہے، اور اس کو ہمارے پی ایم صاحب، ہمارے پی ایم نے جو ہے انٹرنیشنل طور پر منانے UIA سے منظوری لے کر کے انٹرنیشنل ڈے، یعنی گویا کہ ہندوستان ایک مخصوص مذہب کو مانتا ہے اور اس کا مخصوص ایک عمل ہے، اس طرح کا تصور دینے کے لیے انہوں نے جو ہے اس سے پرمیشن لے کر کے پورے ملکوں میں جو ہے اس کو بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے لیے جائز نہ، ہمارے لیے یوگا میں کیا ہوتا ہے؟ خاموش رہنا۔ تو نماز ہے، یعنی دل جو ہے دل کو سکون ملے، اصل اس کا مقصد ہے، اور وہ چیز ہمارے کو کتنی طرح سے حاصل ہے۔ دل کا سکون، انسان کو دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس نماز ہے، دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت ہے، دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے ذکر ہے، دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے اعتکاف ہے، دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے سجدہ ہے، مراقبہ ہے، محاسبہ ہے، کتنی چیزیں جو ہیں ہمارے لیے، یعنی روح کو شانتی ملنا بولے تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری شریعت نے آپشن دے دیا ہے، ہم کو ان کا ورزش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورزش ان کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز خود ایک ورزش بھی ہے، پلس جو ہے یہ روح کو سکون پہنچانے والا عمل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک جماعت تھے، اللہ کے فرمانبردار تھے، اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے، مشرک نہیں تھے، شاکر لانعمی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت شکر ادا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ دیکھیے نعمتیں کیا ہے، ادھر گھر بھی چلا گیا، ادھر بیٹے کو بھی کاٹو بول رہے، اور بیوی کو بھی جو ہے جنگل میں، نعمتیں کیا ہے؟ نعمتیں کچھ نہیں ہے، پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شاکر لانعمی، کہ ابراہیم جو ہے ہماری نعمتوں کا شکر گزار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو ایسی آزمائش میں نہیں رکھا ہے، آرام سے رکھا ہے، نعمتوں میں ہم ہیں، لیکن ہم پھر بھی ناشکری کرتے ہیں، لیکن وہ نعمتوں میں نہیں تھے پھر بھی جو ہے شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صفات قرآن میں بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کرے۔